کریمہ کے آپ جیسے طبقے والے، یعنی ہماری جو کلاس ہے، ہم سب جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، موسٹ آف اس، ہمارے اکثریت کا تعلق جو یہاں پر موجود ہے فی الوقت، یا تو مڈل کلاس ہیں یا ہائر مڈل کلاس ہے یا تو پھر ایلیٹ کلاس میں سے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ ہم سب اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں جن کو بنیادی طور پر اسلام کی اچھائی اور برائی کیا ہے، اسلام میں حلال اور حرام کیا ہے، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں اس کا علم نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہم لوگ کئی مرتبہ تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں، اور اس غفلت کا نتیجہ میدان محشر میں بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے ہم میں سے ہر فرد کے لیے۔ ہر دعا کو فلک تک رسائی ملے، ہر دعا کو فلک تک رسائی ملے، مجھ گناہ گار کو پارسائی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں قاری عبد الرحمن کو قرآن کی تلاوت کے لیے بلاؤں گا۔ قاری عبد الرحمن۔ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد قرآن کریم کا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1، اور پھر سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 سے لے کر 36، اور پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کروں گا، اور پھر انہی آیات کا اردو میں ترجمہ بھی پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإذ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سماک حسین صدیقی بن جناب عمران آپ تمام مرد و خواتین کا آج یعنی 8 دسمبر 2018 بروز ہفتہ کو یہاں IREF کے دفتر پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی غیر سرکاری خیراتی دین اسلام کی تبلیغ اور تحقیقی کام کا ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب مجتبیٰ حسین صدیقی ہے اور جن کو تمام لوگ بردر عمران کے نام سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ جناب عمران نے IREF کو ہمارے ملک ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں فروری 1998 میں حکومت سے رجسٹر کیا اور تب سے لے کر آج تک الحمدللہ اسلامک دعوتی کام اس IREF سے کیا جاتا ہے. الحمدللہ جناب عمران اسلامک دعوتی کام کے سلسلے میں ہندوستان کے کئی شہروں کے علاوہ باہر کے بھی ممالک کے دورے کر چکے ہیں جن میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، سعودی عربیہ، UAE، کویت، بحرین شامل ہیں. الحمدللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ جو کہ میری والدہ ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہیں. جناب عمران کی دوسری اہلیہ محترمہ امد المتین کی نگرانی میں IREF کے خواتین کا شعبہ ان کی جناب عمران سے 2005 میں نکاح کرنے کے بعد سے شروع کیا گیا. IREF کے شعبے خواتین پر ہر ہفتے کے دن محترمہ امد المتین اور میری بڑی بہن سمیہ فاطمہ کے علاوہ محترمہ امد المتین کے سٹوڈنٹس کے اسلامک دروس ہوتے ہیں جو صرف خواتین کے لیے رہتے ہیں. ماشاءاللہ
اسی طرح ہر اتوار کو جناب عمران کی مرد و خواتین کے لیے یہاں IREF پر بیانات اکثر انگلش میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار اردو میں بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تمام مرد و خواتین کو ہر ہفتہ اور اتوار کے پروگرامز میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہفتے کو صرف خواتین ہی شرکت کر سکتی ہے۔ الحمدللہ اب میں میرے والد جناب عمران سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آج کے ورکشاپ کا پہلا سیشن شروع کرے۔ جناب عمران۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتُ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اما بعد، میں آپ تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا دن شادی ورکشاپ کے عنوان سے اشتہار کیا گیا تھا، اور اس ورکشاپ کا جو میرا پہلا سیشن ہے وہ ہے اللہ کے نافرمانوں کا حشر یا اللہ کے نافرمانوں کا انجام۔ آپ لوگ تعجب کر رہے ہوں گے کہ شادی بیاہ یہ تو بہت اچھے چیزیں ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اس میں اچانک پہلا سیشن شروعات نافرمانی اور نافرمانوں کے حشر سے کیوں ہو رہا؟ قرآن مجید کا ایک اسلوب اگر آپ لوگ دیکھے ہیں، قرآن جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اللہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم سنت یہ رہی کہ 13 سال جو مکۃ المکرمہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی تکلیف دہ زندگی کے دن گزرے ہیں، جہاں آپ کو ہر گزرتا ہوا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں اضافہ کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کسی نہ کسی نئی مشکل اور کا سامنا کرتے رہتے۔ لیکن اللہ رب العالمین ان 13 سال میں مکۃ المکرمہ کی آپ کی زندگی کے جب ہم سیرت طیبہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے وہ صورتیں نازل کیے جس میں جہنم کا، جہنمیوں کا، نافرمانوں کا، گنہگاروں کا حشر بتایا گیا، بجائے اس کے کہ تکلیف میں صبر کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ آپ کے اطراف جو ایمان لائے تھے ان کو خوشخبریاں دینا، تسلی اور سکون کی بات بتانا، بجائے اس کے بار بار ڈرایا گیا کہ دیکھو اگر نافرمانی کرو گے، دیکھو اگر پلٹ جاؤ گے، دیکھو اگر کفر کرو گے، دیکھو اگر دین سے پھر جاؤ گے، دیکھو اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی تربیت کا طریقہ اپنے مسلمان بندوں کے لیے یہ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کو تو ڈرایا جاتا ہی جاتا ہے، جو ایمان لا لیا اور ڈگمگانے کی کیفیت میں آ جائے تو اس کو تسلی سے زیادہ ڈرایا گیا کہ تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو باقی کے کافروں اور مشرکوں کا حشر ہے۔ یہ بات کو تمہید کے طور پہ بناتے ہوئے ایک آج کے اپنے اس چھوٹے سے وقفے کے اندر جو چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس عنوان پر، نافرمانوں کے حشر کے عنوان پر جو بتانا چاہتا ہوں، اس کا ایک بالکل انٹروڈکٹری پارٹ بناتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجھ سے بہتر بیان کرنے والے اس زمین پر اللہ کی موجود ہے جس کو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور یہ جو ورکشاپ شادی کا ورکشاپ ہے، شادی بیاہ سے ریلیٹڈ جو ورکشاپ ہے، اس سے بہتر اللہ کے کئی بندے ہوں گے جنہوں نے ورکشاپس کنڈکٹ کیے ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوگا یا آپ اس کا حصہ رہے ہوں گے۔ ایسی شاید کوئی چیز اس امت مسلمہ کے آپ جیسے طبقے والے، یعنی ہماری جو کلاس ہے، ہم سب جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، موسٹ آف اس، ہمارے اکثریت کا تعلق جو یہاں پر موجود ہے فی الوقت، یا تو مڈل کلاس ہیں یا ہائر مڈل کلاس ہے یا تو پھر ایلیٹ کلاس میں سے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ ہم سب اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں جن کو بنیادی طور پر اسلام کی اچھائی اور برائی کیا ہے، اسلام میں حلال اور حرام کیا ہے، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں اس کا علم نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہم لوگ کئی مرتبہ تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں، اور اس غفلت کا نتیجہ میدان محشر میں بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے ہم میں سے ہر فرد کے لیے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس ورکشاپ کے آغاز میں کہ جو باقی کا ہمارا آج کا دن ہے جس میں ہم دوسرے عنوانات پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو کرنے کی وجہ یا مقصد ایک ٹائم پاس نہیں ہے، یوں ہی بلا لیا
आप लोगों को बिठा लिया, एक वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया, आप लोगों ने 4 अच्छी बातें सुनी, 4 बातों पर आप लोगों ने मुझसे गुफ्तगू की, सवाल जवाब हो गए, 4 रेफरेंसेस आप लोगों ने सीख लिया या मैंने 4 रेफरेंसेस अपनी तकरीर में बता दिए, खुश हो गए, यहां से चले गए। बल्कि मैं अपनी एक हुज्जत को इस फर्स्ट प्रोग्राम में पूरा करना चाहता हूं। ये पूरी बातें जो आज के वर्कशॉप में हम सुनेंगे शाम तक, इसके बाद जाने के बाद आप में का कोई फर्द इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार किया, शादी ब्याह जैसे अहम मसले पर जो दीन के बहुत ही अहम उन्वानात में का एक उन्वान है निकाह या तलाक, इसके अंदर आप लोगों ने वो रास्ता इख्तियार किया जो अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के अलावा है, तो फिर ये हुज्जत अपनी तरफ से ले जाना कि क़यामत के दिन आप और मैं उन लोगों में शामिल कर दिए जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कुफ्र किया। और हर कुफ्र करने वाला, चाहे वो काफिर के जिमन में रह के कुफ्र करे या मुसलमान बन के कुफ्र करे, उसका अजाब तो उसको वही होने वाला है। मिसाल के तौर पर एक सिटीजन है किसी भी कंट्री का और एक उस जगह का पुलिस वाला है। पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और सिटीजन अगर कोई क्राइम कर दे, कोई मुजरिम, कोई आम शहरी मर्डर का जुर्म कर दे, तो उस पर जो सेक्शंस लगेंगे, पुलिस वाला भी अगर मर्डर कर दे तो उस पर भी वही सेक्शंस लगेंगे। उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शंस नहीं होंगे, जुर्म की बुनियाद पर सेक्शन लगाए जाएंगे। इसी एतबार से आप और मैं, ये अच्छी बात है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर जुर्म वो करेंगे जो एक काफिर करेगा, अगर कोई मामला जिंदगी का वो करेंगे जो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाला मामला है, तो क़यामत के दिन जहन्नम का भी वही सेक्शन लगेगा जो एक काफिर और मुशरिक पर लगने वाला है। कोई केक वॉक नहीं बनेगा कि तुम जिंदगी जो जिस तरह चाहो गुजार लो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी सहाबा की सीरत का मजाक बना दो कि उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, तकलीफें उठाई, मुश्किलात झेली, अपनी बड़ी बड़ी नेमतों को इस जमीन के ऊपर की उन्होंने कुर्बान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर, और उसके बाद उन्होंने इस दीन की खिदमत में अपनी जान गंवाई, माल गंवाया, औलादें खोई, माँ बाप खोए, भाई बहन खोए और कई दूसरी चीजों को कुर्बानी दिया, और फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि मैं तुमको जन्नत दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी की तमाम मेरी जिंदगी तो मैं और काफिर एक ही रहेंगे इस जमीन के ऊपर, हम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। काफिर तो बिल्कुल मानता ही नहीं है, मैं मानकर बहाने बनाऊंगा नाफरमानी करने के, तो यह जिंदगी का तरीका हमारा हो ही नहीं सकता। तो इस बात को जहन में रखते हुए खास तौर पर आप लोग अगर कुरान मजीद के आखिरी सूरतों का मुताला करें, बिलखुसूस सूरह नबा, सूरह नंबर 78 से लेकर 114 नंबर के सूरह तक पढ़े, उसको समझ कर पढ़े, तो होश रहने के बाद आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने क़यामत के ऐसे ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जो हमारी आंख पर कांटे खड़े कर देते हैं, और हमको यकीनन अगर दिल में थोड़ा भी हमारे ईमान है अल्लाह के ऊपर, तो यकीनन दोबारा अल्लाह की तरफ लौट कर आने पे और जिंदगी को कचरे की कुंडी से भी बदतर समझने और आखिरत को ही हर चीज समझने पर उभारते हैं माशाअल्लाह। देखिए, मैंने जिस आयत शरीफ से शुरुआत की, आयत नंबर 32 से लेकर, बल्कि आप अगर 30 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे तो ये पूरी आयतें खास तौर पर क़यामत का जिक्र करती हैं। इसमें से मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। ताम्मतुल कुबरा का कुबरा बोलते हैं कबीर, कबीर कहते हैं बहुत बड़ी, और जब एक बहुत बड़ी चीज उनके सामने वाक़े होगी, वो बहुत बड़ी चीज कैसी होगी, उस बहुत बड़ी चीज को समझने के लिए हम अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन भी आज के दौर का देख ले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती वो चीज। आपकी आंखों के सामने एटम बॉम्ब कहीं गिराया जाए और इतनी बड़ी तबाही आए कि आंख बंद करके खोलने तक लाखों इंसान बर्बाद कर दिए जाए हो तबाही में, तब भी वो जो तबाही है क़यामत के दिन की, उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क़यामत की तबाही से भयंकर कोई और तबाही इस जमीन के ऊपर या कायनात में आने वाली बिल्कुल नहीं है।
انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک خاص طور پر آخرت اس کے دل میں نہ بیٹھے وہ کوئی نیک عمل نہیں کرے گا. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے, ہمارے درمیان کئی اور مذاہب موجود ہیں, ہندوازم, پارسیزم, جینزم, اسی طریقے سے کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے, عیسائیت, یہودیت, سکھ مت, بدھ مت, ہندو مت, یہ پورے مذاہب ہیں. یہ پوری مذہب کی کتابوں میں آپ اگر غور کریں گے تو حکم آیا ہے نیک کام کرو, برا کام مت کرو. نیک کام کرو گے, اچھے کرم کرو گے تو تم کو سورگ ملے گا, برے کرم کرو گے تو نرگ ملے گا. تو پھر اب میرے میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ وہ بھی وہی بول رہے ہیں. اسلام الگ کیوں ہے ان سے؟ پھر آپ اور میں اگر غور کریں تو ہر مذہب کے اندر ہیون اینڈ ہیل والا تو کانسیپٹ موجود ہے. کرسچینٹی یا جوڈائزم بھی پڑھیں گے, if you don't do the job of the God, you will be thrown into hell. تو پھر ٹھیک ہے, یہی بات اسلام میں بھی آ گئی. تو اس اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق آنے والا معاملہ تو دکھ رہا ہی نہیں یہاں پہ. اسلام کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ آخرت پر یقین دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت کے یقین کا معنی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اگر جہنم کے لوگوں کے بارے میں, کفر کرنے والوں کے بارے میں, اگر اللہ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں, نافرمانوں کے بارے میں کوئی تعلیم دی ہے تو اس پر اتنا ہی یقین رکھنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو جنت میں جانے پہ یقین ہے. یہ تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ میں کسی صورت بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک بار یہ کہنے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے پہلے کے جو حالات مجھ پر گزریں گے اس کے بارے میں ایک لمحہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کتنی ساری تنبیہ, وارننگز, وعید, اس کے بارے میں آپ کو ٹیچنگز دیے ہیں, وارننگ دیتے ہوئے ٹیچنگز دیے ہیں کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. اس دن جو قائم ہونے والا ہے یہ وہ دن, اور وہ بھی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ بتائے. سورہ فجر کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے ابن کثیر میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے اندھیرے میں تلاش کریں گے اور پوچھیں گے ارے جس کو ہم دنیا میں بیوقوف بولتے تھے وہ کہاں ہے, ہمارے ساتھ نہیں دکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر بولیں گے ان سے کہو کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بولیں گے ہاں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. جنت کے اعلیٰ مقام پہ وہ دکھیں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں بیوقوف بولتے تھے. آج دنیا میں بیوقوف کس کو بولا گیا؟ آپ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھیے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کی بات کی آیت کیا ہے؟ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح وہ سب ایمان والے ایمان لائے, یعنی صحابہ کی طرح, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کیونکہ صحابہ بیوقوف دکھتے تھے لوگوں, نعوذ باللہ. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آج پروگریس کدھر ہو رہا, بل گیٹس, اسٹارٹ اپس, آج بلینز آف ڈالرز, ملینز آف ڈالرز, تو آدمی یوں ہی روٹیٹ کر رہا. ریئل اسٹیٹ کی لائف ہے, آپ کو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے. آج پروگریس دیکھو, آج پوری کافر قوم پوری طاقت بن کے ٹھہری ہوئی ہے, ہر جگہ مسلمان کمزور, اسلام کا کہیں جو بول بالا نہیں ہے. آج کون سی دنیا میں دعوت کا کام, اسلام کا کام, یہ عالم بننا, مدرسے میں جانا, کچھ کر لو بھائی, یونیورسٹی ڈگری لا لو تاکہ تم کچھ کر سکو, نوکری تلاش کرو, اچھی نوکری کرو, میاں بیوی خوش رہے, بچے ہو گئے, ان کی پڑھائی کا سوچو, 5 وقت کی نماز پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہے. ورنہ اگر آپ اس سے زیادہ آج کچھ کرنے کو گئے, hungry, they go for anything. Anything goes here. They worship Sun Myung Moon. They worship Guru Maharaj, Swami Prabhupada. They worship the Maharishi. They worship Father Divine. They used to worship his dead now. Father Divine. You have the Satan worshipping cults here. Anything, everything. The nation is hungry. He's frustrated. He doesn't know what to do. They see all the filth around them. They don't know what to do. Anything that comes across, they grab. What's wrong with you? I said, there's something wrong with you, you Muslims. I can see spineless people, emasculated people, castrated people. You got no spirit, no will, no energy, no militancy. Do a job of work also. Change them! People who can worship anything, everything, why won't they will not accept Allah Bari Ta'ala? Why won't they? The reason is you don't open your mouth. تو آپ بیوقوف ہے دنیا کی نظر میں آج. تو یہ جو آج آپ کو بیوقوف بولتے تھے اس دن جہنم میں اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ کہاں ہے جس کو ہم بیوقوف بولتے تھے. فرشتے بولیں گے دیکھو جنت کے اعلیٰ مقام پر. اور خاص طور پہ بتایا گیا کہ ابو جہل رہے گا جو سب سے پہلے پوچھے گا, وہ بلال اور عمار کہاں ہیں, وہ بیوقوف دونوں کہاں ہیں, نعوذ باللہ. تو اعلیٰ مقاموں پر رہیں گے. اگر یقین ہے اللہ کی اس آخرت کے اوپر آپ کو اور مجھے, تو یقین جان لو کہ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, کائنات میں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے ایک بال کو اکھاڑے آپ کے اوپر سے, جب تک وہ ذات نہیں چاہتی
اور مقدر نہیں کیا گیا کہ آپ کا بال وہاں سے اکھڑے. آپ کا مطلب مسلمان کا بول رہا ہوں, کوئی کافر اور مشرک کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے بال کو دھکا دے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ مقدر نہیں کر دیے. اور اگر اللہ آپ کا فائدہ مقدر نہیں کرے ہیں, نقصان مقدر کرے ہیں, پوری کائنات آپ کے ساتھ ٹھہر کے بھی آپ کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فلاں بندے کو پکاریں گے, بندہ آگے آئے گا, ایک بندی کو پکاریں گے, وہ آگے آئے گی, اس کے بعد کچھ بندوں کو بلائیں گے, وہ آگے آئیں گے میدان محشر میں. حدیث کا مفہوم یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو؟ تو اس میں سے وہ ایک مرد اور عورت جو رہیں گے وہ ماں باپ رہیں گے ہمارے, جس میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں گے, باقی کی ان کی اولاد رہے گی. لیکن بے شک اللہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھیں گے اچھا بتاؤ تم نے ان کو کیا دیا اس دنیا میں؟ ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا اس دنیا میں؟ ماں باپ کہیں گے اللہ ہم یہ دیے فلاں دیے. پوری ایک ڈھیر ساری چیزیں نعمتوں کی طور پہ سنائی جائیں گی. اب اس میں نام کے بغیر اگر خود ہماری ذاتی میرے ماں باپ, آپ اپنے ماں باپ کو نام پہ رکھ کے دیکھیں, یہ مان لیجئے آپ کے ساتھ معاملہ اللہ نہ خواستہ پیش آیا قیامت میں تو اب کیا ہوگا؟ پوری ڈھیر لگا دیے ماں باپ ہر نعمت کو گنانے کا. آخری میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس اولاد کو میرے دین کی خدمت کی کیا جواب دیں گے ماں باپ؟ اس کے بعد یہ تو سب دیے تم دنیا میں, میرے دین کی خدمت کی تربیت کیا دیے؟ جہنم میں پھینکو بولیں گے اندھے منہ. اولاد کی نعمت سے نوازا تھا ان کو, ان کی باپ کی جاگیر نہیں ہے ان کی اولاد, میرے بندے ہیں, نبی کا امتی ہے, اولاد کی شکل میں ساتھ دیا. جیسے میرے ساتھیوں میں دوست ہوتے کئی, تجھے اچھے دوست دیا تو ان کو اچھی بات بتایا نہیں بتایا؟ یہ میرا سوال ہے. ماں باپ کو پوچھا جائے گا اولاد نبی کی امت دیا تھا, اسلام کی تربیت دیے نہیں دیے, اسلام کی خدمت کرنا سکھائے نہیں سکھائے. تربیت کا معنی ہمارے دماغوں میں آج کیا بیٹھا ہوا ہے؟ خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, زکات دے لو, اماں بابا کی اطاعت کر لو, جنت میں چلے جاؤ. دین کی خدمت کو نڈوانی آ کے کریں گا تو دین کو ہی زمین پہ نافذ کرنا ہے. اب یہ کون کرنا؟ ٹرمپ آ کے کرتا. ہر مسجد میں دعائیں ہوتے, اے اللہ امت کے اوپر سے مشکلات ہٹا دیجئے, اے اللہ جو گھر میں بچیاں بیٹھے ہیں ان کی شادی کرا دیجئے. کسی کے منہ سے دعا سننے میں نہیں آتی, اے اللہ مسلمان بچے اور بچیوں کو اسلام کا داعی بنا دیجئے, دعوت کا کام کروائیے. اے اللہ غیر مسلمانوں میں اسلام پہنچانے والا بنائیے. اے اللہ قرآن کو ہمارے ذریعے زمین پہ واپس نافذ کرنے والا بنائیے. یہ اگر میرے دل میں عقیدہ ہی نہیں ہے تو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. میں کس قسم کا مسلمان ہوں؟ میں اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہوں, مان رہا ہوں کہ یہ ساری انسانیت کا قانون ہے, لیکن دل میں ایک بار میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ زمین کا لا بنے اور کانسٹیٹیوشن بنے. یہ پورے کیفیات ہیں نافرمانوں کے, اور آپ کی استطاعت کے مطابق اللہ ہم سے سوال کرنے والے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی نفس پر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالیں گے. ہر ایک کو اس کے مقدار پر پوچھا جائے گا, اور اس مقدار میں بعض چیزیں بہت بڑی ہیں جو میں بتایا, اس کو قانون بنا کر نافذ کرنا اس کے لیے کوشش ہے. لیکن جو چیزیں آپ کے اختیار کی ہیں, کوئی آپ کو ہندوستان کی حکومت, کوئی اور غیر مسلم حکومت گلے کے اوپر تلوار رکھ کے نہیں بولی کہ رسم, مہندی, سانچک, واویلا, تماشے, ناچ گانا یہ کرنے تو ورنہ تیری شادی نہیں ہونے دیں گے ہم. جو احکامات آپ کے اختیار کے ہیں اس کو آپ نے کیا کیا جبکہ اس کے اوپر آپ پہ کوئی زبردستی نہیں تھی؟ کے بارے میں ایک بار غور سے فکر کیجئے آپ لوگ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.